آپ یقین مانیے ہم نے بہت سارے گھرانے دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، ہم انہیں خوشحال دیکھتے ہیں، ہم انہیں پھلتا پھولتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے، ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے شروع میں ماں باپ کی قدر کی اور شادی کے بعد بدل گئے، شادی کے بعد بدل گئے۔ شروع میں ماں باپ کی قدر کی، شروع میں ماں باپ کا احترام کیا، لیکن شادی ہو گئی تو معمولی باتوں پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ ماں باپ جھگڑے کے لیے نہیں ہیں، ماں باپ ہماری ترقی، ہماری بلندی کا ذریعہ ہیں۔ ماں باپ ہماری آپ کی ترقی اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دیکھو فیصلے ہو رہے ہیں، گھروں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اب اسی میں ماں باپ سے اٹھ گئے کہ آپ نے ان کو یہ والا کمرہ دے دیا، ہم کو یہ نہیں دیا، آپ نے ان کو ایک برتن زیادہ دے دیا، اسی میں روٹھ گئے۔ اب اس روٹھنے کا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ اس کا اثر کاروبار پر پڑنے لگا، اس کا اثر زندگی میں پڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اور اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی ہے۔ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر تمہاری ماں تمہارے باپ تم پر ظلم کرے تمہارے حساب سے، تب بھی تم ماں باپ کی مانو، تب بھی مانو، کیونکہ ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بد دعا اور ماں باپ کے گرے ہوئے آنسو اللہ ان کی قدر کر لیتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ماں باپ میری رحم انسان ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم چیخ کے بول دیں، ہو سکتا ہے فوراً اپنی ماں سے اپنے باپ سے معافی مانگ لیں، فوراً مانگ لیں، اس میں چھوٹا پن نہیں ہے، یہ ترقی کی چیزیں ہیں، یہ بلندی کی چیزیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے صبح اپنے ماں باپ کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھ لیا تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب۔ ہاں اندازہ لگائیے، اس لیے جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، جذباتی تو ہوتے ہیں لیکن جذبات کے ساتھ عقل رکھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے نہیں الجھتے ہیں، ماں باپ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں، اب جیسے آج کے دور میں ایک چھوٹی سی الجھن ہے شادی کے سلسلے کو لے کر۔ پہلے کیا تھا، شادیاں ماں باپ کرتے تھے تو 20 سال تک گھر، 50 سال تک گھر میں لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھی، لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ شادیاں جب ماں باپ کرتے تھے، اور جب سے معاف کرنا، ہم نے آپ نے اپنے ہاتھ میں شادیاں لے لی ہیں کہ ہم فلاں کی بیٹی سے کریں گے، ہم فلاں لڑکی سے کریں گے۔ آپ یقین مانیے یہ رشتے 6 مہینے نہیں چل رہے ہیں، 6 مہینے نہیں چل رہے ہیں۔ ہاں، اور اگر چل بھی گئے تو ماں باپ سے جدا ہو کے چل رہے ہیں، ہم نہیں رہیں گے تمہاری اماں کے ساتھ، ہم نہیں رہیں گے تمہارے ابا کے ساتھ۔ اب وہ روٹھ گئی، اب ان کو منانا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا اپنی اماں کو، اپنے ابا کو۔ دیکھیے، ماں باپ سے دور ہونا برا نہیں ہے،
ماں باپ سے الگ تھلگ رہنا برا نہیں ہے، برا یہ ہے ماں باپ کو رلا کے، ماں باپ کو ناراض کر کے الگ تھلگ رہنا، یہ برا ہے۔ اگر ماں باپ خوشی سے کہہ رہے بیٹا مکان چھوٹا ہے، ہم تم کو ایک مکان لے دے رہے، آپس میں مشورہ کر رہو، کون اس مکان میں رہے گا، کوئی حرج نہیں، جس کو ماں باپ کہہ دے۔ لیکن ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کر ہمارا حصہ دو، ہم الگ رہیں گے، کیونکہ بیوی کان بھر رہی ہے، تو آپ کہیں گے کیا بیوی کا حق نہیں ہے؟ سن لو، جب ماں باپ کا حق آ جائے تو بیوی کا حق بعد میں ہے، ماں باپ کا حق پہلے ہے۔ یاد رکھنا، آج ہم لوگ بیوی کا حق پہلے رکھتے، اچھی بات ہے، بیویوں سے محبت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے اور جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے، اللہ اس جوڑے سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں باپ کو رلا کے نہیں۔ اس لیے ماں باپ کی خوشی کو سامنے رکھ کر شادیاں کرنی چاہیے، ماں باپ کی خوشی کو سامنے رکھ کر اپنا کاروبار کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے، ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان پر پیسہ لگانا چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ایک ہوتا ہے دعا کرانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ جب خدمت کرو گے خود بخود دعائیں ملیں گی، خود بخود دعائیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے، ہم سب اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ ماں باپ میں کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہو تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے بنے، ان کے رشتہ داروں کا، ان کے دوستوں کا احترام کرنے والے بنے، اور جو ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر ہو ان کی خوب خدمت